قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد فباب قسم الصدقات، صدقات کی تقسیم کا بیان۔ قسم صدقات یا قسمت الصدقات بعض نسخوں میں آیا ہے۔ صدقات کی تقسیم، قسم یقسم قسما فهو قاسم وهو مقسوم، قسم یقسم قسم، صدقات کی تقسیم کا باب، یعنی مصارف زکوٰۃ کا بیان، کن کو دینا جائز ہے اور کن کو جائز نہیں۔ یہ کتاب الزکوٰۃ کا آخری اور نہایت اہم باب ہے کہ آدمی کو یہ معرفت ہونی چاہیے لازماً زکوٰۃ دہندہ کو کہ وہ زکوٰۃ کس کے حوالے کرے اور کس کو دینا جائز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی مصارف زکوٰۃ کی تقسیم یا مصارف زکوٰۃ کا بیان فرما دیا ہے، مستحقین زکوٰۃ کو بیان کر دیا ہے۔ وہ کسی کی رائے پر، وہ کسی کی عقل پر معاملے کو نہیں چھوڑا، تاکہ یہ عظیم فریضہ لوگوں کی خواہشات اور جذبات کے تابع نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 مصارف اس کے بیان کیے ہیں جن میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 60۔ صدقات یعنی زکوٰۃ جائز ہے صرف فقراء کے لیے اور مسکینوں کے لیے، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں کام کرنے والوں کے لیے، زکوٰۃ وصولنے والے، زکوٰۃ کی حفاظت کرنے والے، زکوٰۃ کی تقسیم کے ذمہ دار اور زکوٰۃ کے حسابات رکھنے والے، یہ سب عاملین علیہا کے اندر داخل ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، اسلام پر جمائے رکھنے کے لیے یا دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، یا مسلمانوں کو کسی ظالم کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، والغارمین، اور قرضوں کی ادائیگی میں، وفی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ میں، اور اسی کے اندر حج بھی داخل ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے جو حاجت مند ہو، منقطع السفر ہو، زاد راہ ختم ہو گیا ہو، یا مال اس کا چوری ہو گیا ہو اور گھر تک پہنچنے کی کوئی سبیل نہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، خواہ وہ اپنے گھر کا کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مفروضہ ہے، مقدرہ ہے، یہ تقسیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو اللہ نے فرض سے تعبیر کیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ انتہائی جاننے والا اور حکمت والا ہے، گویا اس کی یہ تقسیم اور اسی طریقے سے اس کا ہر حکم علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں تقریباً 7 حدیثیں اس باب میں لائے ہیں، اور انہیں 7 حدیثوں کو آج ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد کتاب الصیام شروع ہوا چاہتا ہے، اور اس میں زیادہ تر روایتیں وہی ہیں، ان لوگوں کا بیان ہے جن کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، جیسے مالدار حضرات، مگر یہ کہ کچھ لوگ اس مالداروں میں مستثنیٰ ہیں جن کے لیے زکوٰۃ جائز ہے، اور توانا و تندرست صحت مند آدمی جو کمانے پر قادر ہو، اور اسی طریقے سے آل نبی پر، آل بنی ہاشم پر صدقہ حرام ہے۔ دیکھیے حدیثوں کو پڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث اس باب میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة، لعامل علیہا
او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز فی سبیل اللہ او مسکین تصدق علیہ منها فأہدى منها لغنی، او مسکین تصدق علیہ منها فأہدى منها لغنی، رواہ احمد و ابو داود وابن ماجہ وصححہ الحاکم وعل بالارسال۔ حدیث ابو سعید خدری سے ہے، روایت امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ نے کی ہے، حاکم نے صحیح کہا ہے۔ اور اس حدیث کو مرسل بھی بیان کیا جاتا ہے، اس میں اعلال ہے، اس میں جو علت ہے وہ یہ ہے، ایک جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک سند مرسل بھی آئی ہے، جس کو بعض علماء نے مرسل کو ہی افضل قرار دیا ہے، اصح قرار دیا ہے، اصح افضل والے اصح قرار دیا ہے، دار قطنی وغیرہ نے۔ عطا ابن یسار نے ڈائریکٹ روی سے بیان کیا ہے، ابو سعید خدری کا ذکر کیے بغیر، لیکن احمد میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں ماشاءاللہ یہ روایت عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، اور انہوں نے ابو سعید خدری سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ تو حدیث مرفوعاً بھی ہے، اور امام مالک نے، اور انہی کی سند سے ایک دوسری سند امام ابو داؤد نے عطا بن یسار سے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مرسل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ روایت متصل صحیح ہے، اس لیے زیادت الثقت مقبولہ، روات نے جو مرفوع حدیث بیان کی ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے یہ حدیث صحیح ہے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحل الصدقۃ لغنی الا لخمسہ، صدقہ مراد زکوٰۃ کسی مالدار کے لیے حلال نہیں ہے مگر 5 طرح کے مالدار کے لیے، 5 کوالٹی کے مالدار ہیں، ان کے لیے صدقہ مالدار ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ حلال ہے۔ لعامل علیہا، جو صدقہ کے سلسلے میں عامل ہو، یعنی زکوٰۃ کے ذمہ داران جن کو حکمران وقت نے متعین کیا، جیسے زکوٰۃ کو وصولنے والے، زکوٰۃ کے مال کی بیت المال میں حفاظت کرنے والے، زکوٰۃ کے مال کی تقسیم کرنے والے، اور زکوٰۃ کا پورا لیکھا جوکھا حساب رکھنے والے، یہ تمام لوگ اپنے عملوں کی مزدوری یا تنخواہ متعین، چاہے وہ گھر کے مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ ان کی بیت المال میں جاب لگی ہوئی ہے، بیت الزکوٰۃ میں جاب لگی ہوئی ہے، اس لیے ان کو تنخواہ زکوٰۃ کی رقم سے دی جائے گی، کیونکہ وہ وہاں وہ جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جس نے متصدق علیہم سے مستحقین زکوٰۃ سے خریدی ہو، ایک مالدار شخص ہے، اس نے زکوٰۃ مستحقین زکوٰۃ سے خریدی ہو، کسی نے 2 کنٹل گیہوں کسی مسکین پر خرچ کیا، صدقہ کیا ہے، کوئی مالدار جس کو ضرورت ہے، پیسے ہے اس کے پاس، گیہوں خریدنا چاہتا ہے، تو وہ اس مسکین سے، اس فقیر سے جا کر کے کہے کہ بھائی تم بیچ دو ہمارے ہاتھ۔ بس یہ ہے کہ اپنا صدقہ وہ نہ خریدے، اگر اپنا صدقہ بھی اس نے اس کو مسکین کو کیا ہو تو صحیح قول یہ ہے کہ اپنا صدقہ جائز نہیں ہے۔ دوسرے مزکین، دوسرے زکوٰۃ دینے والے کا صدقہ آپ خرید سکتے، پیسہ دے کر کے خریدنا ہے۔ اور تیسرا شخص ہے غارم، اصل میں غرم کہتے ہیں چمٹ جانے کو، چونکہ آدمی جب قرض لیتا ہے تو قرض لینے والے کو سے چمٹ جاتا ہے کہ بھئی ہمارا قرض ادا کرو۔ یہاں پر غارم سے مراد وہ شخص ہے جو مال کی ضمانت لے، کسی کے لیے مال کی ضمانت لے اور پابند خود کو کر لے کہ میں مال ادا کر دوں گا، اور اس کی نیت ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم سے لے گا، تو وہ مالدار ہو کر کے بھی لے سکتا ہے۔ 2 فریق ہیں، 2 فریق آپس میں جھگڑ رہے، ان کے درمیان صلح کرنے کے لیے اگر ایک رقم طے کرنی پڑی، کسی ایک فریق کی جانب سے دوسرے فریق کو دینا پڑا، اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، فتنہ و شر اور فساد کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ ایک فریق جو ہے وہ پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور دوسرا فریق بغیر پیسہ لیے ہوئے صلح کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ایک آدمی جو ذمہ دار ہوا وہ آیا صلح کرانے کے لیے، اس نے کہا ٹھیک ہے وہ پیسے میں دے دیتا ہوں، تم لوگ لڑنا جھگڑنا چھوڑو۔ اس نے وہ ذمہ داری اپنے سر لے لی، تحمل حمالۃ، ایک بوجھ اس نے اپنی گردن پہ اٹھا لیا،
تاکہ صلح ہو جائے اور شر و فساد کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اس طریقہ سے جو قوم کے سربراہان لوگ ہوتے ہیں وہ انٹرفیئر کرتے ہیں اور صلح کرا دیتے ہیں ایک متعین رقم کے اوپر، تو وہ رقم ان کے لیے بیت المال سے لینی جائز ہے۔ اگر کہیں گے کہ نہیں آپ نے اٹھایا ہے ذمہ تو آپ اگر ادا کر دیجئے تو کوئی آگے بڑھے گا ہی نہیں صلح کرانے کے لیے، اور اس طریقہ سے فتنے کے شعلے بھڑکتے رہیں گے۔ اور اگر وہ خود اپنی طرف سے دے دے، برداشت کر لے تو الحمدللہ، لیکن اگر وہ اس نیت سے اس نے وہ تحمل کیا ہے، قرض اٹھایا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم سے لے لے گا بیت المال سے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم لینی جائز ہے، کیونکہ اس نے دوسرے کے درمیان، دو فریق کے درمیان صلح کرانے کے لیے وہ رقم اپنی گردن پہ لی تھی۔ اور ایک غارم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے قرض لے، اپنے دوا علاج کے لیے لے، اپنی محتاجی اور فقر و فاقے کو دور کرنے کے لیے کرے، اپنی شادی کے لیے قرض لے۔ اسی طریقے سے مکان نہیں ہے اس کے پاس، مکان بنانے کے لیے اس نے قرض لیا ہے جی، یا پھر ایسا آدمی ہے جو تھوڑا کماتا تو ہے لیکن اخراجات اس کے زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے مکان وغیرہ کی تعمیر یا اپنی شادی یا کسی اور کی شادی کرنا اس کے لیے مشکل ہے، یا دوا علاج مہنگا ہے، 5 لاکھ کا علاج ہے اور اس کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، یا جتنا وہ کماتا ہے اس میں وہ ادا نہیں کر پائے گا، تو اس طریقہ کے لوگوں کو اپنی ضرورت کے لیے، اپنے نفقے کے لیے، شادی کے لیے، علاج کے لیے، گھر بنانے کے لیے جی، اگر وہ یا کوئی آفت اتری ہے، آفات سماویہ، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مال دہ گیا، پانی کی نظر ہو گیا، پانی میں بہہ گیا، یا اسی طریقے سے آگ سے شارٹ سرکٹ میں کی وجہ سے، آگ لگنے کی وجہ سے اس کی فیکٹری جل گئی، تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ قرض دار ہے تو اپنے قرضوں کو چکانے کے لیے بیت المال سے لے سکتے ہیں۔ تو ایک غارم وہ ہوتا ہے جو اصلاح ذات البین کے لیے، جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے ایک رقم کا ذمہ لیتا ہے، اور ایک غارم وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے اور اس کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، اس کے پاس کیش نہیں ہے، اس کے پاس کوئی تنخواہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سامان تجارت نہیں ہے، کوئی صنعت و حرفت نہیں ہے جس سے وہ قرض ادا کر سکے، تو ایسے لوگوں کو ہم زکوٰۃ کی رقم دیں گے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، تو اس کے لیے، اس کی خرچ اخراجات کے لیے، اس کے لیے اسلحہ گھوڑے وغیرہ خریدنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور ایک پانچواں مالدار وہ ہے جو کسی مسکین کے ملاقات کے لیے جائے اور وہ مسکین اس کے لیے کھانا تیار کرے یا چلنے لگے تو اس کو کچھ ہدیہ اور تحفہ دے، تو اس مالدار کے لیے فقیر کی طرف سے، مسکین کی طرف سے دعوت قبول کرنا اور اسی طریقے سے مسکین کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ یہ تو غنی ہے، اس کے لیے صدقہ تو جائز نہیں ہے، صدقہ تو ہوا فقیر اور مسکین پر، لیکن مالدار شخص کو فقیر نے، مسکین نے ہدیہ کیا۔ اگر ہدیہ لینا بھی جائز قرار نہ دیا جائے، مسکینوں کی دعوت قبول کرنا مالداروں کے لیے جائز قرار نہ دیا جائے، تو لوگ فقیروں کی زیارت کرنے جائیں گے ہی نہیں، اس کی چائے پیئیں گے ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے حلال کیا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے اوپر گوشت صدقہ کیا جاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃً اس کو قبول فرماتے تھے اور کھاتے تھے، کہتے تھے فَوَلَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا ہدیہ، وہ گوشت اس کے لیے صدقہ ہے، بریرہ کے لیے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو یہ 5 طرح کے مالدار ہیں جو زکوٰۃ کی رقم لے سکتے ہیں۔ ایک جو عامل ہے، اور وہ عامل جس کو حکومت نے متعین کیا ہے زکوٰۃ کے معاملات کے اوپر، جو جاب کرتا ہے اس میں۔ دوسرا وہ جو صدقہ کے مال کو خریدے بشرطے کہ اپنا صدقہ نہ ہو۔ تیسرا غارم، جس سے کسی کا قرض اپنے ذمہ لیا ہے صلح کرانے کے لیے، یا اپنے معاملات میں خود ہی قرض دار ہو گیا ہے اور ادائیگی پر قادر نہیں ہو رہا ہے۔ چوتھا وہ شخص جو غازی فی سبیل اللہ ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہو، تو اس کو زکوٰۃ دیا جائے گا اور اس کے لیے ہتھیار وغیرہ خریدا جائے گا۔ اور پانچواں وہ مالدار جو کسی مسکین کی ملاقات کو جائے اور مسکین صدقہ کیے ہوئے مال سے اس کی دعوت کرے، یا بوقت رخصت مالدار کو کچھ ہدیہ دے، تو یہ قبول کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ دوسری حدیث ہے ہمارے سامنے، عن عبید اللہ بن عدی بن الخیار ان رجلین حدثاہ انہما اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألانہ من الصدقہ فقلب فیہما البصر فرآہما جلدین فقال ان شئتما اعطیتکما ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب۔
رواہ احمد وقواہ و ابو داؤد والنسائی، حدیث بالکل صحیح ہے۔ عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار بڑے تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے، انتہائی ثقہ ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پیدا ہو گئے تھے، فتح مکہ کے بعد پیدا ہوئے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ سن تمیز کو پہنچ گئے، بدر میں ان کے والد قتل کر دیے گئے تھے، تو ظاہر ہے کہ پیدا ہو چکے تھے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کے والد طلقاء میں سے تھے، فتح مکہ کے ساتھ جن مشرکین کو آپ نے بغیر سزا کیے ہوئے معاف کر دیا، کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم کو آج عتقاء کر دیا، آزاد کر دیا، تم لوگوں سے کوئی انتقام نہیں لینا، معاف کیا جاؤ، اس میں سے تھے۔ تو اگر مسلمان ہوئے ہیں اور اس وقت تک زندہ ہے تو اس کا مطلب کہ عبید اللہ بعد میں پیدا ہوئے۔ بہرحال سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کر رہی ہے، جیسا کہ ولید بن عقبہ کے معاملے میں ان کو لوگوں نے بھیجا کہ جا کر کے حضرت عثمان کے رشتہ دار ہو، شاید بھانجے لگتے تھے، جا کر کے ان کو کہو کہ ان کے بھائی جو گورنر ہیں غالباً بصرہ میں، اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے شراب نوشی کی ہے، تو یہ کیوں نہیں سزا دیتے ہیں۔ بہرحال قصہ لمبا ہے، گئے امیر المومنین سے ذکر کیا، تو امیر المومنین نے اس وقت پوچھا تھا کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت سنی ہے؟ کہا نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مجھ کو اس حد تک پہنچا ہے جتنا کہ پردے میں رہنے والی جوان لڑکیوں کو، کنواری لڑکیوں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ظاہر باہر ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اس لیے مجھ کو بھی معلوم ہے کہ اگر آدمی شراب پیے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ خلص الی من علمہ کما یخلص الی العذراء فی سترہا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس حد تک حاصل ہے جتنا علم کے پردہ میں رہنے والی جوان کنواری لڑکیوں کو حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے مسئلہ مشہور ہے۔ بہرحال یہ تابعی ہے، بڑے تابعی ہیں، عبید اللہ بن عدی ابن الخیار القرشی النوفلی، بنی نوفل سے تھے۔ کہا انہوں نے کہ دو آدمیوں نے مجھ سے بیان کیا، یعنی دو صحابی سے بیان کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے، تو گویا کہ یہ روایت صحابی سے ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ سے صدقہ مانگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ طلب کیا کہ ہمیں صدقہ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر اوپر نیچے کی، نیچے سے اوپر لے گئے، آدمی کو دیکھا، پھر اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، فقلب فیہما البصر، اپنی نگاہوں کو آپ نے الٹ پلٹ کیا، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھا، سر سے پاؤں تک، پاؤں سے سر تک، اور آپ نے دیکھا کہ وہ دونوں جلدین، قوی ہے، توانا اور تندرست ہے، ہٹھے کٹھے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم محتاج ہو اور صدقے کے مستحق ہو تو میں تمہیں دے دوں صدقہ، لیکن یہ سن لو کہ زکوٰۃ میں کسی مالدار کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ اس قوی اور توانا شخص کا کوئی حصہ ہے جو کمانے پر قادر ہو۔ اگر روز آدمی اپنی مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے اور ان کی ضرورت پوری کر سکتا ہے یا ان کی ضروریات پوری کر سکتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں۔ کوئی اپنے مال کی وجہ سے، رسد ہے، سیفڈ مال ہے اس کا، یا کاروبار ہے، اس کی وجہ سے وہ مالدار اگر ہے تو اس کے لیے جائز نہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص روز کا روز محنت مزدوری کرتا ہے، یومیہ مزدوری کرتا ہے، یا جاب اس کی لگی ہوئی ہے، یا طاقتور ہے، روزانہ کام کرے گا اور اپنے بچوں کو کھلائے گا تو اس کے لیے بھی جائز نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ، زکوٰۃ مالدار شخص کے لیے اور قوی، توانا و تندرست کے لیے جو کمائی کرنے پر قادر ہو، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مگر یومیہ مزدور ہے، ہفتے سے جا رہا ہے، کام کی تلاش میں کام نہیں ملتا ہے، خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے اور محتاجی نے اس کو گھیر رکھا ہے، یا جاب نہیں مل رہی ہے، یا ہم نے دیکھا آفتوں کے زمانے میں جس کو کرونا کی آفت کہتے ہیں، جاب لیس ہو گئے لوگ، کام دھام بھی نہیں تھا، بہت سے لوگ مجبور ہو گئے، تو ایسے لوگ ہیں تو توانا تندرست، کام کرنا بھی چاہتے لیکن کام نہیں مل رہا ہے، تو قوی تو ہے لیکن مکتسب نہیں ہے، کما نہیں پا رہا ہے، کمائی نہیں اس کی ہو رہی ہے، تو اس کو دیا جائے گا۔ بہرحال اب یہ مالدار کون ہے، کتنا پیسہ ہو کہ اس کو مالدار کہے؟ مختلف رائے ہیں لوگوں کی کہ ربع نصاب ہونا چاہیے، 200 درہم
چاندی کا نصاب ہے زکوٰۃ کے لیے تو 50 درہم ہونا چاہیے اس کے پاس، 150 گرام چاندی کا مالک ہو۔ لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ یومیہ وہ اتنی مزدوری کرتا ہو، اتنا کما لیتا ہو کہ اپنی ضرورت خورد و نوش کی اور دوسری ضرورتیں اور اپنے بال بچوں کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہو، اور اس کی کمائی اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتی ہو، الحمدللہ وہ غنی ہے، مالدار ہے، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ زکوٰۃ لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر آدمی آپ کو لگ رہا ہے کہ توانا تندرست ہے، اس کی ظاہری حالت بتا رہی ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں، لیکن پھر بھی وہ اصرار کر رہا ہے کہ آپ ہمیں زکوٰۃ دیجیے، میں مستحق ہوں، تو چلیے ٹھیک ہے، اس کی ظاہری حالت پر معاملے کو موقوف نہ کرے، دے دے، اس کو نصیحت کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس مالدار کے لیے اور مضبوط طاقتور نشید پھرتیلے جوان آدمی کے لیے جو کمانے پر قادر ہو، اس کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی تم لینا چاہتے ہو تو تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، تمہارے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور ہم تم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن یہ جان لو کہ اس میں مالدار کا اور طاقتور کمانے والے کا کوئی حصہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ توانا تندرست ہے لیکن کام نہیں مل رہا ہے بیچارے کو، اس لیے یہ بات نصیحت کی کہ کوئی بات ہوگی تو وہ پیش کرے گا، یا نہیں اپنا عیب بیان کرنا چاہے گا، یا اپنی کمزوری نہیں بیان کرنا چاہے گا، اپنی مجبوری نہیں بیان کرنا چاہے گا، لیکن وہ مصر ہے کہ نہیں میں جانتا ہوں مجھے زکوٰۃ کی ہے ضرورت، تو آپ دیجیے، اس کے مطالبے کو پورا کر دیجیے۔ اگر اس کے سوال کے خلاف اگر کوئی معلومات آپ کو نہیں حاصل ہے کہ یہ آدمی جس مجبوری کا عذر پیش کر رہا ہے اس میں یہ جھوٹا ہے، اگر اس طرح کی کوئی بات آپ کو نہیں معلوم ہے تو چلیے توکل اللہ۔ بہرحال تحقیق تو کرنی چاہیے، تحقیق حال مزکی کو کرنا چاہیے کہ یہ شخص جو زکوٰۃ کا مطالبہ کر رہا ہے یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے متعلق تنگی کی شکایت کر رہا ہے اور مطالبے پر اصرار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور اس کے دعوے کے خلاف ہم کو کوئی بات معلوم نہیں ہے، تو چلیے ایسا شخص جو طلب زکوٰۃ پر مصر ہے اور ہمارے پاس کوئی علم بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے مطالبے کے خلاف ہم کو معلوم ہو کہ نہیں یہ شخص غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم ہم دے دیں گے، واللہ اعلم۔ جیسا کہ رسول نے فرمایا کہ اگر تم دونوں چاہو تو ہم تم کو زکوٰۃ دے دیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس میں کسی مالدار کا اور مضبوط توانا تندرست کمانے والے کا کوئی حصہ نہیں۔ انشیت ہوما آتا ہی تھوکما، اگر تم کو چاہت ہے، تم چاہتے ہو زکوٰۃ لینا تو میں دے دوں گا، لیکن یاد رکھو اس میں کسی غنی کا اور کسی قوی طاقتور توانا تندرست مقتصب جو کما رہا ہو اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تیسری حدیث جو سامنے ہے کہ حسب ضرورت کے مطابق، جیسے آدمی کی زندگی کی گاڑی پٹری پر لگ جائے، سوال کرنا جائز ہے جب حاجت ہو تو۔ اب 3 حاجتوں کا یہاں ذکر ہے۔ قبیصہ ابن مخارق الہلالی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألة لا تحل الا لأحد الثلاثة، ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، رواہ مسلم وابو داؤد وابن خزیمہ وابن حبان۔ قبیصہ ابن مخارق الہلالی البصری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، صحابی ہے۔ بعض لوگوں نے صحابیت پر اعتراض کیا ہے، لیکن بالکل واضح حدیث ہے، کئی روایتیں انہوں نے بیان کی ہے۔ کسوف شمس کے سلسلے میں بھی ان کی روایت سنن کے اندر موجود ہے، اس لیے بلا شبہ یہ صحابی ہے، اور اس پر جس نے بھی کلام کیا ہے وہ کلام قابل اعتبار نہیں۔ قبیصہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سوال کرنا، مال طلب کرنا نہیں حلال ہے مگر 3 میں سے کسی ایک کے لیے۔ رجل تحمل حمالۃ، اس شخص کے لیے
جس نے کسی کے قرض کا بوجھ اپنی گردن پہ لے رکھا ہے، جس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی کہ دو فریق کے درمیان اختلاف تھا، صلح کرانے کے لیے کوئی ایک رقم ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو دینی پڑی، اور اس رقم کو کسی نے اپنے ذمے لے لیا تو زکوٰۃ کی رقم سے لے سکتا ہے۔ فحلت له المسئلہ، اس کے لیے سوال کرنا، زکوٰۃ کی رقم کا سوال کرنا، مطالبہ کرنا حلال ہے، یہاں تک کہ وہ اتنی رقم اس کو مل جائے، پھر وہ رک جائے، مزید بڑھا اس سے زیادہ زکوٰۃ کی رقم نہ لے۔ دوسرا وہ شخص اصابت ہو جائحۃ، جائح جس کی جمع جوائح، آفات سماویہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفاتیں آئی ہے جس میں انسان کے عمل کو دخل نہیں ہے، بارش کی کثرت کیسے فصل برباد ہو گئی، سیلاب نے تباہی مچا دی، آگ لگی تو کاروبار مکان سب خاکستر ہو گیا، اس طرح کی جو آفتیں آتی ہیں جس سے مال برباد ہو جائے، تو اس کے لیے بھی سوال کرنا، زکوٰۃ کی رقم کا سوال کرنا حلال ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی ٹھیک ٹھاک ہو جائے، درستگی پر لگ جائے، حتیٰ یصیب قوام من عیش، اتنی رقم اس کو مل جائے کہ اس کی زندگی بآسانی گزرنے لگے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو فقر و فاقہ نے گھیر رکھا ہو، شدید بھوک مری کا شکار ہو، اور کل تک وہ مالدار تھا، کل تک کا مطلب ہے کہ کچھ دنوں تک مالدار تھا، لوگ جانتے تھے کہ مالدار، لیکن اچانک سے وہ سامنے آ گیا کہ محتاج ہو گیا، فقیر اور مسکین ہو گیا۔ کوئی آفت ارضیہ سماویہ نہیں ہے کہ ہم جسے سمجھے کہ ایک آفت آئی ہے جس سے بہت سارے لوگ برباد ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ شخص بھی برباد ہو، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس شخص کا کاروبار ختم ہو گیا ہے اور یہ مالدار سے غریب ہو گیا، اور اب اس وقت آ کر کے وہ زکوٰۃ کا سوال کر رہا ہے۔ تو ایسا آدمی جس کو فقر و فاقہ نے اور حاجات شدیدہ نے گھیر رکھا ہو، اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی، بیدار مغز آدمی جو سمجھتے ہوں، معاملات کو اور حقائق کو جانتے ہوں، ایسے 3 آدمی آ کر کے گواہی دے زکوٰۃ دینے والے کے پاس یا بیت المال میں یا ذمہ دار کے پاس کہ فلاں شخص کو واقعی فاقہ حاصل ہے اور وہ محتاجی کا شکار ہے۔ 3 آدمی، جمہور نے کہا کہ 2 کی گواہی کافی ہے، لیکن اس حدیث میں 3 کا ذکر ہے، تو معلوم ہوا کہ فقر و فاقہ کی گواہی ایسے شخص کے لیے دینا جو مالدار کی حیثیت سے معروف تھا، اس کے لیے 3 آدمی کی قید ہوگی۔ یہ تاکید اور تشدید اور مبالغہ کے لیے، تاکہ زیادہ معاملہ پختہ ہو سکے۔ کہا کہ 3 آدمی عقل مند ہو اس کی قوم کا جو یہ گواہی دے کہ فلاں شخص کو واقعی فاقہ لگا ہے، تو اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے، حتیٰ یصیب قوام من عیش، یہاں تک کہ زندگی اس کی بھی درست طریقے پر اتنا پالے کہ اس کی زندگی قائم ہو جائے، کٹھن حالات میں وہ اپنی زندگی زکوٰۃ کی رقم سے گزار سکتا ہو۔ لیکن جس کو آفت سماویہ نے گھیرا ہے، ایک عام سی آفت آئی ہے، زلزلہ آیا ہے، بہت سارے لوگوں کے مکانات تباہ ہو گئے، وہ مکان بنانا چاہتا ہے، یا اسی طریقے سے دکان سب کی گر گئی جی، اور اسی طریقے سے آگ لگی تو پورا محلہ خاکستر ہو گیا، پوری مارکیٹ جل کے راکھ ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو مصیبت آئی ہے، جو آفت آئی ہے، وہ تو سب جانتے ہیں، ٹیلی ویژن، اخبار وغیرہ وغیرہ سب پر وہ مشہور ہے، تو اس کے لیے گواہی نہیں مانگی گئی۔ لیکن ایک شخص انڈیویجولی جو آیا ہے مانگنے کے لیے، اور کل تک لوگ اس کو مالدار سمجھ رہے تھے، اس وقت وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کنگال ہو گیا ہے، تو جاؤ بھائی، جس محلے کے ہو، جس قبیلے کے ہو، جس بستی کے ہو، وہاں سے 3 آدمیوں کو بلا کر لاؤ یا ان کی گواہی لکھوا کر کے لے کر آؤ، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے لیے ایسے شخص کے لیے سوال کرنا حلال ہوگا، یہاں تک کہ زندگی مناسب انداز سے اس کی گزرنے لگے۔ کہا فما سواہن من المسئلہ، اس کے علاوہ، ان 3 حالتوں کے علاوہ اگر کوئی حالت ہے سوال کرنے کی خبیثہ، تو سن لو، سہت ہے، وہ سہت ہے، کسب حرام ہے، وہ کسب حرام ہے، وہ مال جس کو یہ حاصل کر رہا ہے سوال کر کے، وہ حرام ہے، مال حرام کھا رہا ہے، وہ سہت ہے، مال حرام، مال باطل ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ 2 اور شخص ایسے ہیں کہ جن کے لیے جائز ہے، سمرہ ابن جندب کی روایت ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا تو حاکم وقت سے سوال کرے، بیت المال میں اس کا حق ہے، اور بادشاہ اگر بیت المال سے دیتا ہے تو اس پر کسی کا احسان نہیں ہوتا، اس کا کسی پر احسان نہیں ہوتا، جس سلطان سے کرے، اور دوسرا وہ جو مستحق ہو زکوٰۃ کا تو وہ اپنا حق مانگے، تو مستحق کے زکوٰۃ کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے حاکم وقت سے سوال کرنا بیت المال سے جائز ہے۔ اور یہ 3 شخص وہ یہ ہوا جس کو آپ نے ابھی
سنا کہ وہ شخص جس نے کسی کا قرض اپنے ذمہ لیا ہو سر و مصالحت کے لیے، یا جس کو زمین یا آسمانی آفت نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب نے اس کو تاراج کر دیا ہو، برباد کر دیا ہو، اور اس کی زندگی فقر و فاقہ سے گزر رہی ہو، یا تیسرا وہ شخص جو ذاتی طور پر محتاج ہو گیا ہو اور مالدار تھا، پہلے لوگوں کے درمیان مشہور تھا، تو 3 آدمیوں کی گواہی پر اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا اب تک جو ہم نے پڑھا کہ مالدار کے لیے اور کمانے والے مضبوط توانا تندرست آدمی کے لیے جائز نہیں، اور جن 3 آدمیوں کے لیے زکوٰۃ جائز ہے اور جو مستحقین زکوٰۃ ہے 8، ان کے علاوہ یہ سب جو ہے ان کے لیے جائز ہے۔ اب دیکھیے بنی ہاشم کے لیے صدقہ حلال ہے کہ نہیں، اس کا مسئلہ ہے۔ بنی ہاشم آل محمد، اس تعلق سے روایتیں بہت واضح ہیں صحیح ہے ان کے اندر اور بھی کتب حدیث کے اندر کہ صدقہ مراد زکوٰۃ واجبہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ نافلہ بھی جائز نہیں، لیکن صدقہ واجبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہر اس کے لیے جس کا رشتہ یا جس کا نسب بنو ہاشم بن عبد مناف تک پہنچتا ہے اس کے لیے جائز نہیں۔ حدیث ہے ان عبد المطلب ابن ربیہ ابن الحارث ابن عبد المطلب، عبد المطلب جو ربیہ بن حارث کے، ربیہ بن حارث صحابی اور حارث بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، تو عبد المطلب ابن ربیہ ابن حارث کہتے ہیں عبد المطلب، یہ تو آپ کے دادا کا نام تو تھا عبد المطلب، نام تو شیبۃ الحم تھا، لیکن لوگ کہنے لگے کہ مطلب جو ان کے چچا تھے یعنی ہاشم کے بھائی تھے مطلب، وہ ان کو مدینہ سے لے کر کے گئے تھے، کئی دن کے سفر کے بعد وہ گرد و غبار سے اٹھے ہوئے تھے، غلامی کا دور تھا، تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، حالانکہ وہ مطلب کے سگے بھتیجے تھے، بڑے بھائی ہاشم کے بیٹے تھے، تو ان کا نام تو خیر جاہلیت میں پڑا تو وہ تو عبد المطلب ہی رہے، لیکن یہ بندہ تو عبد المطلب ہے جی۔ تو اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا کہ نہیں بدلا ہے، اس میں اہل علم نے اختلاف کیا، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام کو بدل دیا تھا، عبد المطلب نے مطلب رکھا تھا اس کا نام، جو مدینہ میں رہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ملک شام گئے، اور سن 62 ہجری میں کہتے ہیں کہ ان کی موت ہوئی ہے۔ یہ بھی صحابی ہے، مطلب بن ربیعہ ابن الحارث، ان کے والد ربیعہ ابن حارث صحابی ہیں ہی، اور یہ مطلب یہ بھی صحابی ہے، باپ بیٹے دونوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا تھا، مطلب ابن ربیعہ ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عبد مناف، حارث بن عبد المطلب یعنی شیبۃ الحمد ابن ہاشم ابن عبد مناف، ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہوئے۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقہ لا تنبغی لآل محمد، آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ مناسب نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ مکروہ ہے، حرام ہے۔ اسی کو دوسری حدیث میں کہا لا تحل، حلال نہیں ہے، تو حلال کی ضد کیا ہوتی ہے؟ حرام۔ تو لا ينبغی یا لا تنبغی کا لفظ کہتے ہیں مناسب نہیں ہے، نامناسب ہے، یہ ہر جگہ کراہت کے معنی میں نہیں آتا، حرمت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وما ينبغی للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اولاد بنائے، یعنی حرام ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو۔ تو صدقہ حلال نہیں ہے آل محمد کے لیے۔ جب آل محمد کہا جائے تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل میں پہلے داخل ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی بیٹیوں کے لیے، اور آل محمد کے اندر آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں صحیح قول کے مطابق۔ اللہ نے ازواج مطہرات کو خطاب کیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور اسی آیت میں لمبی آیت ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ اہل بیت ان سے پلیدی دور کرنا چاہتا۔ تو ازواج مطہرات ہیں، ان کے لیے بھی صدقہ حرام ہے، اگرچہ وہ ہاشمیہ نہ ہو، اگرچہ وہ بنی ہاشم کی نہ ہو قبیلے کی، جیسے زینب جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، باقی جو ازواج تھی وہ دوسرے قبیلے سے تھی، ہاشمیہ نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ان کی زوجیت میں ہونے کی وجہ سے وہ بھی آل کے اندر داخل ہے، اور ان کے لیے بھی صدقہ حرام ہے۔ لیکن انہوں نے چونکہ یہ حرمت ان کو ذاتی طور پر حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ ہاشمیہ نہیں ہے، بنو ہاشم سے نہیں ہے ان کا تعلق،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازدواج کی وجہ سے، رشتہ زوجیت کی وجہ سے ان کو یہ حرمت ملی ہے، اس لیے ان کی حرمت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ان کے آزاد کردہ غلاموں تک وہ حرمت چلی جائے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بریرہ کو آزاد کر دیا تھا، تو بریرہ ہو گئی آزاد کردہ غلام ہو گئی۔ کن کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عائشہ کے لیے خود حرام ہے، لیکن ان کی جو لونڈی ہے آزاد کردہ جو بریرہ، ان کے لیے صدقہ حرام نہیں ہوا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آزاد کردہ غلام ہیں، جیسے زید بن حارثہ تھے یا جیسے ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے لیے حرام ہے، کیونکہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ حرام ہے، یا جو بھی بنی ہاشم ہے جس کے لیے صدقہ حرام ہے تو اس سے حرمت اس کے غلاموں تک جاتی ہے۔ لیکن ازواج مطہرات کے لیے ڈائریکٹ صدقہ حرام نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ حرمت ان کو ملی ہوئی ہے۔ تو اس لیے واسطے سے اگر کوئی چیز ملے تو جس کو، تو وہ اس کے اندر حرمت اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے کہ ان کے غلاموں تک وہ حرمت پہنچے۔ یہی جواب ہے کہ اگر ازواج مطہرات اگر آل میں داخل ہے تو آل محمد کے لیے تو صدقہ حرام نہیں ہے، حرام ہے، تو کیسے ان کے موالی کے لیے حلال ہو گیا؟ تو کہیے گا کہ جو ڈائریکٹ آل محمد ہے یا بنی ہاشم ہے تو اس کے لیے صدقہ حرام ہے، اور اس کے غلاموں کے لیے آزاد کردہ غلاموں اور لونڈیوں کی جائز نہیں ہے۔ لیکن جو خواتین ازواج مطہرات بنی ہاشمیہ نہیں ہے، ان کے لیے حرمت کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا ہے، ورنہ بذات خود اگر وہ نبی کی بیوی نہیں ہوتی، محتاج اور مسکین ہوتی، تو ان کے لیے حلال ہوتا صدقہ۔ تو اس لیے وہ ان کی حرمت متعدی نہیں ہوگی، آگے نہیں پھیلے گی۔ چلیے سا، تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کی میل کچیل ہے جس کے ذریعے ان کا مال پاک ہوتا ہے۔ جی، یہ سمجھ لو کہ اس پانی کی مانند ہے جس کے ذریعے بیل کچیل دھوئی گئی ہو اور وہ پانی گدلا پانی جمع ہوا ہو، کیونکہ یہ زکوٰۃ لوگوں کے مال کی اور لوگوں کے نفس کی تطہیر کا ذریعہ ہے۔ تو آل محمد کے لیے، آل بنی ہاشم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صدقہ کھائے۔ اللہ اکبر، یہ آل بیت نبی کی عظمت ہے۔ دوسری ایک روایت مسلم میں ہے کہ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، آل محمد کے لیے نہیں۔ تو آپ سمجھا کہ آل محمد میں وہ سب داخل ہیں جن کا نسب بنی ہاشم پر، جو ہاشم بن عبد مناف پر جاتا ہے۔ آل عباس ہوئے، آل ابی طالب ہوئے، آل حارث بن ربیعہ یا ربیعہ بن حارث بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب ہوئے، اسی طریقے سے آل ابو لہب ہوئے جو مسلمان ہوئے۔ یہ سب ڈائریکٹ بنی ہاشم سے ان کا رشتہ ہے۔ اب آل علی میں سب ہے، آل جعفر، آل عقیل، آل علی صاحب، صرف حسن و حسین نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو بھی بچے پیدا ہوئے فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے، وہ سب ماشاءاللہ آل بیت ہیں۔ یہ تو شیعوں کی دادا گیری ہے کہ انہوں نے حسن حسین کو آل میں شامل کیا، پھر حسین کی اولاد کو آل میں شامل کیا، اور حسن کی اولاد کو بھی شامل نہیں کیا، چاہے جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوسری آل اولاد کو وہ سمجھیں آل بیت کے اندر۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے لیے صدقہ حلال نہیں۔ دیکھیے، جبیر بن مطعم کی روایت ہے، عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من الخمس من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاری۔ جبیر بن مطعم بن عدی یہ بنی نوفل سے تھے، اور عثمان بن عفان یہ عبد مناف سے تھے، عبد شمس سے تھے۔ جی، اور اب عبد مناف کے ایک بیٹے تھے مطلب، اور ایک بیٹے تھے ہاشم۔ وہ عبد مناف کے 4 بیٹے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ تو جبیر بن مطعم نوفلی ہیں، اور عثمان بن عفان عبد شمسی ہیں، اور یہ جو ہے آل علی وغیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاشمی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبیر بن مطعم نوفلی اور عثمان بن عفان عبد شمس آئے، کہا یا رسول اللہ، آپ نے بنی المطلب کو، جو ہاشم کے بھائی مطلب ہیں، ان کی اولاد کو آپ نے خیبر کا خمس، غنیمت کا جو مال ملتا ہے تو 5واں حصہ نکال کر کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں، 5واں حصہ بیت المال کا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا، جس میں رشتہ داروں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اور اسی وجہ سے خمس کی مل جانے کی وجہ سے صدقے سے
ان کو بے نیازی ہو جاتی تھی اور صدقہ ان کے لیے حرام کر دیا گیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے جیسے اپنے خاندان والے کو آل بنو ہاشم کو دیا ہے، آل بنی مطلب کو بھی آپ نے دیا خیبر کے خمس میں سے، اور ہم دونوں کو چھوڑ دیا، جبکہ قرابت بندی میں مطلب کی اولاد اور جتنی آپ سے قریب ہے اتنا ہی نوفل کی اور عبد شمس کی اولاد آپ سے قریب ہے۔ ہم سب آپ کے ششیرے ہیں، کیونکہ ہمارے بھی جد امجد، ان کے بھی جد امجد نوفل کے، جبیر بن مطعم کے، اور بنی مطلب اور بنی ہاشم، یہ سب تو بھائیوں کی اولاد ہے۔ تو آپ نے ان سب کو دیا، ہمیں چھوڑ دیا، ہم اور وہ سب آپ کے لیے تو رشتے میں برابر ہے۔ آپ نے کہا نہیں، رشتہ داری یہاں پر نہیں ہے پیش نظر، بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک تھے، شیء واحد تھے، جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی۔ بنو مطلب نے بنو ہاشم کی مدد کی تھی جاہلیت میں بھی، جی ہر دکھ سخت میں ساتھ رہے، جاہلیت میں بھی ساتھ رہے، اسلام میں بھی ساتھ رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آل بنی ہاشم کا جب بائیکاٹ کیا گیا شیب ابی طالب میں، جو 3 سال قصبہ پرسی کے گزرے، تو بنو مطلب نے بھی کہا کہ نہیں، ہم بھی اپنے بھائی کے ساتھ رہیں گے، جبکہ عبد شمس اور نوفل کی اولاد نے ساتھ نہیں دیا۔ لہذا ان کی نصرت اور معاذرت، ان کی ہمدردی اور حمایت کی وجہ سے ہم نے خوب اس کے اندر اس کو شریک کیا۔ اب اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں، یا شاید حافظ ابن حجر کا بھی منشا یہی ہے، کہ جب بنو مطلب کو بنو ہاشم کے ساتھ ایک کہا آپ نے، تو جس طریقے سے بنو ہاشم کے لیے صدقہ حرام ہے زکوٰۃ، اسی طریقے سے بنو مطلب کے لیے بھی حرام ہوگا۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آپ نے یہ خیبر کے متعلق فرمایا ہے، خمس کے اندر، کہ خمس دیا ہے آپ نے ذوی القربیٰ کے سہام میں، آپ نے مطلبیوں کو تو دیا ہے، لیکن آپ نے نوفلیوں کو اور بنی عبد شمس کو نہیں دیا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر غنیمت میں ان کو شریک کیا ہے آپ نے بنو ہاشم کے طریقے سے بنو مطلب کو، تو زکوٰۃ بھی ان کے لیے ہو، کیونکہ بہرحال وہ آل محمد میں نہیں ہے۔ آل محمد تو ایک خاندان ہے جو ہاشم سے چلا ہے، دوسرا خاندان ہے ہاشم کے بھائی مطلب سے چلا ہے، تیسرا ہاشم کے بھائی نوفل سے چلا ہے، چوتھا ہاشم کے بھائی عبد شمس سے چلا ہے۔ تو خمس میں آپ نے ان کو شریک کیا، تو خمس میں شرکت سے یہ کہا لازم آتا ہے کہ زکوٰۃ بھی ان کے لیے حرام ہو۔ تو یہ جو استدلال ہے ذرا کمزور لگتا ہے، اسی لیے صرف آپ نے یہ فرمایا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد۔ تو آل محمد کے اندر یہی لوگ داخل ہیں جن کا نسب بنو ہاشم پہ ملتا ہے یا ہاشم سے ملتا ہے، واللہ اعلم۔ ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبد المطلب، ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ چلیں، یہ دیکھیے ربیعہ بن حارث بن مطلب، الحمدللہ یہ خود مطلبی ہیں، ربیعہ ابن حارث مطلب، ربیعہ بن حارث یہ مطلبی ہے جی۔ کہتے ہیں کہ ربیعہ اور اب حضرت عباس، ربیعہ بن حارث اور عباس بن مطلب دونوں ہی اکٹھے ہوئے اور کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے بیٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں، تم اپنے بیٹے مطلب کو بھیجو اور ہم اپنے بیٹے فضل کو بھیجتے ہیں رسول اللہ کے پاس، اور ان کو کہو، یا یہ دونوں کہیں، یا چلو ہم لوگ کہتے کہ ہمارے بیٹوں کو بھی آپ صدقہ وصولنے کا ذمہ دار بنائیے، تاکہ یہ صدقہ وصول کے لائیں گے، عاملین علی صدقہ ہوں گے، تو ان کو بھی ان کی مزدوری مل جائے گی۔ فامرہم علی ہذہ صدقہ، لہذا امیرہما، ان کو بھی امیر بنائیے۔ مطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو گویا کہ نہیں، میں نے جو کہا کہ یہ مطلبی یعنی یہ ہاشمی، مطلب جن سے یہ روایت ہے وہ بھی ہاشمی، اور عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تو ہی ہیں ہاشمی، فضل بن عباس، کہا کہ دونوں لڑکوں کو امیر بنا دو، صدقہ وصولنے کا ذمہ دار بنوا دو۔ پوری حدیث آئی ہے مسلم کے اندر۔ تو اسی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس موقع پر کہ صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے، یہ لوگوں کی میل کچیل، محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ آل نبی کے لیے جائز نہیں ہے، اور آل نبی بنو ہاشم جو جد ثانی ہے۔ جد اول کون ہے؟ عبد المطلب، جن کا نام تھا شیبۃ الحمد، اور ان کے والد تھے پردادا جن کو کہہ لیجیے جد امجد، وہ تھے ہاشم۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ ہاشم کی 4 اولاد، عبد مناف کی 4 اولاد، ہاشم، مطلب، عبد شمس، نوفل۔ تو بنو ہاشم ہیں آل عباس، آل ابی طالب، آل حارث بن عبد المطلب، آل ابو لہب بن عبد المطلب، یہ سب کے لیے صدقہ بالاتفاق حرام ہے۔ لیکن کیا آل مطلب
داخل ہیں کہ نہیں زکوٰۃ کے اندر، اس میں اختلاف ہے۔ بنو نوفل تو نہیں ہے داخل، بنو عبد الشمس داخل نہیں ہے، اور جمہور کے نزدیک صحیح قول میں مطلبی بھی داخل نہیں ہے، لہذا بنی مطلب کو زکوٰۃ دیا جائے گا جمہور علماء کے نزدیک۔ لیکن امام شافعی وغیرہ نے اسی حدیث سے کہ جاہلیت اور اسلام میں بنو مطلب اور بنو ہاشم شیء واحد تھے، انہوں نے دلیل پکڑا ہے، استدلال کیا ہے کہ بنی مطلب بھی بنو ہاشم ہی کے طریقہ سے زکوٰۃ سے محروم کیے جائیں گے۔ لیکن جمہور نے کہا کہ نہیں، غنیمت کے مال میں تو ٹھیک ہے، خمس میں بنو مطلب کو دیا جائے گا بنی ہاشم کی طرح، لیکن زکوٰۃ بنی مطلب کے لیے، مستحقین کے لیے، فقراء و مساکین کے لیے، قرض داروں کے لیے حلال ہے، جبکہ بنی ہاشم کے لیے جائز نہیں۔ ایک تو عمومی ادلہ ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ آل محمد سے نہیں ہے، آل محمد بنو ہاشم۔ چلیے خلاصہ یہ کہ خمس کے مال میں سے بنی مطلب کو دیا جانا یہ ازرائے مناصرت ہے، معاذرت ہے، نصرت اور حمایت کرنے کی وجہ سے ہے، مجرد قرابت بندی کی وجہ سے نہیں، ورنہ بنی عبد شمس بنی نوفل بھی قرابت بندی میں آپ کے برابر تھے بنی مطلب کی طرح۔ بہرحال نصرت کرنے کی وجہ سے یہ لازم آ جائے کہ زکوٰۃ ان کے لیے حرام کر دی جائے، یہ کوئی تھیوری نہیں۔ جب آپ نے زکوٰۃ کی حرمت کو صرف آل بنو ہاشم کے لیے خاص کیا ہے تو پھر بنو مطلب اس حصار سے باہر ہے۔ اور ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد، شروع میں ہی کہا تھا کہ صدقہ سے مراد صدقہ واجبہ ہے، کیونکہ وہی لوگوں کی میل کچیل ہے، صدقہ تطوع نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ نافلہ بھی جائز نہیں ہے، یہی جمہور امت کا مسلک ہے۔ باقی رہا کہ آپ کے بنو ہاشم کے لیے کیا صدقہ تطوع جائز ہے، تو جمہور نے کہا کہ جائز ہے۔ اور اس زمانے میں جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، بیت المال نہیں ہے، اور ان کے لیے آل بنی ہاشم کے لیے، سادات کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے، اور بھوک پڑی کہ وہ شکار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ظاہر کہ ان کو مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر کوئی صورت نہیں ہے ان کے لیے تو ان کی محتاجی اور ان کے فقر و مسکنت کو زکوٰۃ کی رقم سے جائز ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، بعض حنابلہ نے، بعض شافعیہ نے، بعض حنفیہ نے بھی اس طرح کا فتویٰ دیا ہے۔ لیکن جمہور حضرات یہی کہتے ہیں کہ کسی بھی حال میں ان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حالات کی مجبوری کے پیش نظر اگر کوئی دوسرا بدیل نہ ہو، کوئی الٹرنیٹ نہ ہو زکوٰۃ کا جس سے بنو ہاشم کی فقراء اور محتاجین کی مدد کی جا سکتی ہے، ضرورت مندوں کی، تو انشاءاللہ تعالی حسب حاجت اور ضرورت ان کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ چھٹی حدیث اس باب میں ابو رافع کی جو ہم نے پہلے بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں پر بھی صدقہ حرام ہے۔ ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ پہلے عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہبہ کر دیا تھا۔ پھر جب عباس مسلمان ہوا، ان کی خبر ابو رافع کو ملی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، بشارت دی کہ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب مسلمان ہو گئے۔ تو اس خوشی کی خبر کو سن کر کے آپ نے کہا کہ جاؤ تم اللہ کے لیے آزاد ہو۔ کوئی اچھی بشارت آوے تو آدمی مبشر کو، بشارت دینے والے کو، گڈ نیوز سنانے والے کو انعام دیتا ہے، تو آپ نے انعام میں آزادی دی۔ تو ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی مخزوم کا صدقہ لینے کے لیے بھیجا تھا، عامل بنا کے بھیجا تھا۔ تو اس شخص نے ابو رافع سے کہا کہ اصحابنی، میرے ساتھ تم بھی چلو نا، تم کو بھی عمالت، اجرت، صدقہ وصولنے کی ملے گی جیسے مجھے ملے گی۔ تو ابو رافع کہتے کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں جاتا ہوں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں، اگر وہ اجازت دے کے تو میں چلوں گا۔ جب کہتے ابو رافع کہ جب میں آیا وہاں اور میں نے پوچھا تو آپ نے کہا نہیں، مولا القوم من انفسہم، قوم کا آزاد کردہ غلام بھی قوم ہی کا ایک فرد ہوتا ہے، تو میرے آزاد کردہ غلام ہو، لہٰذا صدقہ تمہارے لیے کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے، تم عامل صدقہ بھی نہیں ہو سکتے۔ مولا القوم من انفسہم، قوم کا آزاد کردہ شخص بھی قوم ہی کا ہوتا ہے، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ صدقہ، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں۔ تو دیکھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ حرام ہے، تو یہ حرمت متعدی ہو گئی، منتقل ہو گئی کہاں تک؟ آپ کے غلاموں تک۔ حضرت عائشہ کے لیے صدقہ حرام نہیں تھا، حرام اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ نبی کی بیوی ہے، تو حرمت انہوں نے حاصل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہٰذا ان کی آزاد کردہ لونڈی بریرہ کے لیے صدقہ حرام نہیں ہوا۔ چلیے ایسا، اور آخری حدیث ہے اس باب میں، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سالم
بڑے تابعی ہیں، فقہائے مدینہ میں سے ہیں. وہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعطی عمر العطاء فیقول اعطه افقر منی فیقول خذه فتموله او تصدق به وما جاءك من هذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. رواہ مسلم. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو عطا دیتے تھے، بیت المال سے ہدیہ تحفہ دیا کرتے تھے. یا ایک مرتبہ ان کو صدقہ کا عامل بنایا تو مزدوری انہوں کو دی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں مزدوری نہیں لوں گا، جو عامل صدقہ کو آپ دیتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ کسی محتاج پر خرچ کر دیجیے. یا بیت المال میں جو مال آیا کرتے تھے جزیہ ٹیکس وغیرہ کے، تو اس میں سے حضرت عمر کو آپ نے عطا دیا، کچھ بخشش کی، کچھ ہدیہ دیا. تو حضرت عمر کی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں ان کی رغبت اور ان کی بے نیازی، اموال دولت سے ان کی بیزاری کو ملاحظہ کیجیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو دے دیجیے جو اس کا زیادہ محتاج ہو، میں الحمدللہ میرے پاس اپنی ضرورت کے لیے ہے. تو آپ نے کہا خود ہو، آپ اس کو لے لیجیے، فتح اول ہو اور اپنے مال میں شامل کر لیجیے. جو آپ کا مال ہے جو آپ کی ضرورت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں شامل کر لیجیے. یا اگر آپ چاہیے تو لے لیجیے اور جس کو چاہیے آپ صدقہ کر دیجیے، مگر آپ کو لے لینا چاہیے. اور آپ نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ یہ مال بہرحال مال ہے، نعمت ہے، اگر بغیر لالچ کے اور بغیر سوال کے کوئی آپ کو دے دیتا ہے اور آپ اس کے محتاج نہیں ہیں لیکن وہ دے رہا ہے اور اصرار کر رہا ہے تو لے لیجیے. وہ مالا، اور جو مال ایسا نہ ہو لالچ کے نتیجے میں ملے، سوال کرنے کے نتیجے میں ملے، للچاتی ہوئی نظروں سے کسی کے پیسے کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ پیسہ کاؤنٹ کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تو اس نے 2 نوٹ آپ کی طرف 500 کے بڑھا دیے اور آپ نے اس کو لے لیا، نہیں. تو اگر مال بغیر لالچ کیے ہوئے بغیر سوال کیے ہوئے آ جاتا ہے، کوئی خوشی سے آپ کو دے دیتا ہے ہدیتاً تحفتاً، آپ اس کو قبول کر لیں. جو ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے نفس کو اس کے پیچھے مت لگائیے کہ کاش ہم کو ملتا. اور یہی عادت حضرت ابن عمر کی بھی تھی، عبداللہ کی بھی، کہ کسی سے مانگتے نہیں تھے اور اگر کوئی بغیر مانگے دے دیتا تھا تو اس کو پلٹاتے بھی رہتے. ھذا وباللہ توفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور اسی کے اوپر ہمارا کتاب الصیام، کتاب الزکوٰۃ ختم ہوا اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کتاب الصیام پڑھیں گے. وباللہ توفیق انشاءاللہ. زمین یا فلیٹ جو ہم خریدتے ہیں اس کو کرائے پہ لگا دیتے ہیں تاکہ فیوچر میں ریٹ اچھا ہے، زیادہ ہے تو ہم اسے منافع اٹھا لیں گے، تو کیا ایسے فلیٹ یا زمین پر زکوٰۃ واجب ہے؟ ہاں، اگر خریدا ہے بیچنے کے لیے، جب تک قیمت نہیں مل رہی ہے اچھی اس وقت تک آپ اس کو رکھے ہوئے ہیں، تو لیا ہے، نیت ہے خریدنے کی نیت بیچنے کی ہے، تو ہر سال اس فلیٹ کی جو بازار کی قیمت ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی، پلس رینٹ کا جو پیسہ آ رہا ہے اس پر بھی لگے گی، اگر وہ سال کے خرچ کے بعد بچ جائے تو، کیونکہ نیت آپ کی اس کو بیچنے کی ہے. لیکن آپ نے خریدا ہے رہنے کے لیے یا کرائے پر لگانے کے لیے، اور کبھی اگر ضرورت پڑے گی آپ کو تو آپ اس کو بیچ دیں گے. ایسی کبھی ضرورت پڑی تب تو پھر وہ مال تجارت نہیں ہے، تب تو رینٹ آئے گا اور خرچ اخراجات کے بعد بچے گا جو مال آپ کے پاس، اس میں اس پیسے کو بھی شامل کر کے دیکھیے گا کہ چاندی کی نصاب 600 گرام چاندی کے برابر کا پیسہ ہے کہ نہیں. لیکن لینے والے نے مال خریدا ہے، فلیٹ خریدا ہے بیچنے کی نیت سے، اور مہنگا ہونے تک وہ انتظار کر رہا ہے، تو یوں فلیٹ خالی نہ ہو کرائے پر لگ جائے تو اصلاً وہ مال مبیع ہے، بیچنے والا مال ہے، بیچا جانے والا مال ہے، اس لیے وہ سامان تجارت کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر سال اس کی جو بازار کا ویلیو ہوگا اس کے ویلیو کے اوپر زکوٰۃ 2.5% لگے گی. کیا کسی کو اس گمان پر زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ اسے کئی لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ دے رہے ہیں اور وہ استغنا نہیں کر رہا ہے، حالانکہ اس کو اس کی اگر ضرورت کے مطابق مال مل گیا ہے تو پھر اس کو نہیں لینا چاہیے. اس کو کہنا چاہیے کہ دوسرے محتاج کو دیجیے، الحمدللہ مجھ کو اتنا مال مل گیا ہے جو ہماری ضرورتوں کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہے، اگلے سال تک کی زکوٰۃ کے لیے ہمارے پاس کافی ہے. لیکن کہا نا کہ حل میں مزید کا جو چسکا لگا ہوا ہے تو کوئی بھی فقیر اور مسکین کہاں ایسا کہتا ہے. حالانکہ جو لوگ اپنے گھر کے مالدار بھی ہیں وہ بھی نہ جانے کہ کس نام پر زکوٰۃ خیرات کی رقم وصول کے لاتے ہیں اور اس کو اپنی کمائی سمجھ کر کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، یا اس کو ہضم کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے. بہرحال اگر آپ دے رہے ہیں اس کو اور معلوم ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور وہ لیتا جا رہا ہے تو دیتے جائیے.